تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. الخلافت بعدی 30 سنہ، تو 29.5 سال حضرت علی تک اور 6 مہینے حضرت امام حسن تک، 30 برس. یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الخلافت بعدی 30 سنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں 2226 نمبر، اس کا مفہوم شاید وہ درست نہیں سمجھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اصل مفہوم یہ نہیں ہے کہ خلافت 30 سال بعد بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت کا پہلا دور ہوگا اور اس کے بعد خلافت کا دوسرا دور شروع ہوگا. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ خلافت بالکل ختم ہو جائے گی 30 سال بعد تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے یہ سراسر خلاف ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کے بھی خلاف ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت نصیب فرمائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت ملی تھی. تو خلافت جب تک ایمان اور عمل صالح والے لوگ موجود ہیں، خلافت دنیا میں اس کا امکان موجود رہے گا. صحیح بخاری میں 3455 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ان کے جو زمام اقتدار ہوتی تھی وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہی ہوتی تھی. ایک نبی فوت ہوتا، دنیا سے جاتا تو اگلا نبی آ جاتا تھا. لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر کون لوگ زمام اقتدار سنبھالیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، خلفاء ہوں گے میرے بعد، تمہارا اقتدار، میری امت کا اقتدار خلفاء کے ہاتھ میں جائے گا. فَيَكْسُرُونَ، وہ بہت زیادہ ہوں گے. خلفاء گنتی کے 4-5 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوں گے. اور اسی کو آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی سمجھیں جو 1821 نمبر پہ صحیح مسلم میں ہے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ کلهم من قریش، اسلام 12 خلفاء کے دور اقتدار تک غالب رہے گا اور سارے کے سارے یہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے. یعنی 12 خلفاء تو ایسے ہوں گے کہ جب تک ان کا دور خلافت ختم نہیں ہوتا اسلام غالب ہی غالب رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگر اس 30 سال خلافت والی حدیث سے یہ سمجھ لیا جائے کہ خلافت صرف 30 سال رہی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کم از کم جو 12 خلیفہ ہیں، کم از کم جو 12 خلیفہ جن کے دور میں اسلام بھی غالب رہا ہے، ان میں سے 7 یا 8 کون سے ہیں؟ کیونکہ 30 سال تک تو پھر 4 یا 5 خلیفہ ہی بنتے ہیں، باقی جو 7-8 خلیفہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر خلافت کو ہم 30 سال پہ ختم کر دیں، اس حدیث کا یہ مطلب لیں خلافت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو بہت عظیم الشان ایک حکمران گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، اور وہ بھی اموی خاندان میں سے تھے، اموی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بھی، تو ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں. خود مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، اور کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے. اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی. انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہیں تو اس کا مطلب ہے خلافت 30 سال بعد ختم نہیں ہوئی. اسی طرح مامون الرشید کے حوالے سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ مامون الرشید جب خلیفہ بنا، مامون رشید جب خلیفہ بنا، اس کا مطلب ہے خلافت تو چل رہی تھی نا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں خلافت کا پہلا دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور شروع ہو گیا، ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن خلافت کو 30 سال میں ختم کر دینا یہ درست نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو مولانا طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون ملکا ورحمۃ،
رحمت والی بادشاہت ہوگی، اور یہ بادشاہت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ثم یکون ملکا ورحمہ ثم یکون ملکا عضوضا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا۔ تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے علم میں ایک اور حدیث لاتے ہیں، شاید انہوں نے اس حدیث سے نہ پڑھا ہوگا، المعجم الکبیر طبرانی کی یہ 11138 نمبر حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ ورحمۃ ثم یکون خلافۃ ورحمۃ ثم یکون ملکا ورحمۃ ثم یکون امارۃ ورحمۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دور رحمت والے بیان فرمائے، فرمایا نبوت رحمت والی، خلافت رحمت والی، ملوکیت یعنی ملک بادشاہت رحمت والی، اور پھر فرمایا امارت رحمت والی۔ یہ 4 دور تو کم از کم رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ حدیث اپنے مد نظر رکھنی چاہیے، ورنہ یہ سلطنت عثمانیہ جسے کل تک خلافت عثمانیہ کہا جاتا رہا، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا، سارے مسلمان خلافت عثمانیہ کہتے رہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ مطلب آج مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اور بعض لوگ تو ان کا نعرہ یہ انہوں نے اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے، یعنی ان کا دین ایمانی خلافت ہے، خلافت کا قیام، خلافت کا قیام، ویسے نعرے ہی مارتے ہیں۔ سلف صالحین میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو اگر خلافت 30 سال میں ختم ہو گئی ہے تو انہیں بھی بتایا جانا چاہیے بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہو، خلافت تو 30 سال بعد ختم ہوگی، اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب آپ کی محل نظر ہے۔ باقی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں اور ان کی شان اور فضائل کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو آپ نے بشارت لوگوں کو سنائی ہے، ہم اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو باقی معاملات میں بھی اسی طرح قرآن و سنت اور سلف صالحین اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔